السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگوں میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ اچھا، تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں کل پرسوں تک ایپیسوڈ ڈال دوں گی، مطلب میں نے پرسوں ترسوں شاید کہا تھا کہ میں ایپیسوڈ ڈال دوں گی، لیکن میں جو کہتی ہوں میں وہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ اور میرے سے ایپیسوڈ نہیں ڈالنے ہوئی، خیر میں نے لکھ کے رکھی ہوئی تھی، بس میرے سے پوسٹ نہیں کرنے ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی مجھے وقت مل گیا، اور تم لوگوں کو پتہ ہے کہ مجھے وقت لیٹ ٹائم ہی ملتا ہے رات کے، تو مجھے جیسے ہی وقت ملا میں نے سوچا کیوں نہ وائس اوور دے لیا جائے، تو مجھے ابھی ٹائم ملا، میں نے سوچا ڈال دیتی ہوں ایپیسوڈ۔ کیا یاد کرو گے آپ لوگ بھی؟ اچھا، آج کی ایپیسوڈ لمبی ہونے والی ہے، اتنی لمبی نہیں لیکن شاید تھوڑی بہت لمبی ہو جائے گی، دیکھتے ہیں اب کتنی لمبی ریکارڈنگ ہوتی ہے ایپیسوڈ کی، پھر دیکھیں گے باقی۔ اچھا، اس کے جو آخری سین ہے نا، ان کو تو صحیح سے فیل کر کے پڑھنا، کیونکہ وہ لکھتے ہوئے مجھے خود کو مطلب بہت برا لگ رہا تھا، اگر مطلب آپ لوگ سوچ نہیں سکتے، مجھے مطلب صحیح فیل ہو رہا تھا یار مجھے وہ لکھتے ہوئے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے وہ لکھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگ اس کو صحیح سے فیل کر کے پڑھنا، جو تم لوگوں نے فیل کر کے نہ پڑھا تو تم لوگ ہارڈ لیس ہو، اوکے؟ اچھا، اب میں شروع کرتی ہوں اپنی ناول۔ روبی کہاں ہو؟ ابرام روبی کو آواز لگا رہے تھے۔ جی بابا، آ رہی ہوں۔ روبی ابرام کے پاس لاؤنج میں آئی۔ میں جا رہا ہوں ولی کو لینے، تم دیکھ لو ہارون کے ساتھ کوئی کام رہتا تو نہیں ہے، اگر رہتا ہے تو کروا لو، اور اینی کو بھی اٹھا دو، وہ ابھی تک سو رہی ہے۔ ٹھیک ہے بابا، میں اٹھا دیتی ہوں اور سب کام بھی دیکھ لیتی ہوں۔ ابرام چلے گئے اور روبی اب سارا کام دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے کمرے دیکھے کہ سب صحیح سے سیٹ ہیں۔ لائبہ خالہ، یہ کمروں میں پانی کے گلاس اور جگ نہیں رکھے ٹیبل پہ۔ جی اروبہ بی بی، میں رکھ دیتی ہوں۔ پھر وہ اینی کے کمرے میں آئی جس کو کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ اینی اٹھ جا، ولی ماموں کو لینے چلے گئے ہیں پاپا۔ اٹھ جا اینی۔ ہاں ہاں اٹھ رہی ہوں، تو جا۔ وہ نیند میں بولی۔ نہیں میں نہیں جا رہی، اٹھ۔ روبی نے اینی کو بازو سے پکڑ کے بٹھایا۔ جب اینی کو ہوش آیا تو روبی بولی۔ روبی چلی گئی۔ ابرام اور ولی لوگ سب گھر میں داخل ہوئے تو ایک دم سے خاموش گھر میں شور گونجنے لگا، سب آپس میں مل رہے تھے۔ حال احوال کے بعد وہ سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عائشہ اور کبیر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان دونوں بہن بھائی کا کمرہ روبی نے خاص تیار کروایا تھا۔ کمرے میں داخل ہو تو ایک دیوار کے ساتھ ایک بیڈ تھا اور دوسری دیوار کے ساتھ دوسرا بیڈ، درمیان میں جگہ خالی تھی، اور دیوار کے سامنے LCD لگی تھی۔ وہ دونوں ابھی آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے، وہ بہت تھک گئے تھے، کھانا کھانے میں ابھی وقت تھا تو ان کا ارادہ ابھی سونے کا تھا۔ عائشہ تو ایکسائٹڈ ہے آپی کی شادی کے لیے؟ ہاں میں بہت ایکسائٹڈ ہوں، لیکن ابھی سو جا، نیند آ رہی ہے مجھے۔ انایا اور ولی بھی آرام کرنے گئے تھے، اور ولی کی امی بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شام کے کھانے پہ سنان کے گھر والوں نے آنا تھا اور انس کے گھر والوں نے بھی آنا تھا۔ ابرام نے حارث کو بھی بلا لیا تھا۔ چلو جلدی کرو مریم، اور یہ سنان کہاں رہ گیا ہے؟ یہ شام کا وقت تھا، سنان کے گھر میں شور مچا ہوا تھا، ان کو اب ابرام کے گھر جانا تھا۔ جی بابا میں آ گیا۔ وہ روز کی نسبت پینٹ کوٹ میں نہیں تھا، بلکہ سفید شلوار قمیض میں تھا، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ہاتھوں میں گھڑی پہنے وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مریم نے اپنے بیٹے کی نظر اتاری تھی۔ ہم آج تاریخ رکھ کر آئیں گے تمہاری شادی کی، رحیم، ہم جلدی ہی اس کی شادی کر دیں گے۔ ہاں چلو اب۔ وہ گاڑی میں آ کے بیٹھے۔ حارث کمرے میں تھے لیکن جنت تیار ہو رہی تھی۔ انس اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا، وہ شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو برش کر رہا تھا، شیشے کے سامنے کھڑا۔ پھر اس نے ڈریسنگ پہ پڑی گھڑی اٹھا کر کلائی میں پہنی۔ پھر اس نے ڈریسنگ میں پڑے ڈھیروں پرفیوم میں سے ایک اٹھا کے خود پہ لگایا۔ اور پھر ہاتھوں سے بالوں کو سیٹ کرتا کمرے سے باہر نکلا۔ وہ تیار تھا۔
ہیری اپنے کمرے میں تھا۔ وہ روز کی طرح پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، بال ماتھے پہ گرے پڑے تھے اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں تھیں۔ پھر اس نے ایک تیز خوشبو والا پرفیوم اٹھا کر خود پر لگایا۔ اس کو تیز خوشبو اچھی لگتی تھی، جبکہ انس کو دھیمی خوشبو پسند تھی۔ انو جو بالکل تیار کھڑی شیشے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی، آج وہ عام دنوں سے الگ دکھ رہی تھی۔ آخر کار اینی کی بات پکی ہونی تھی تو الگ تو دکھنا تھا۔ بلیک لانگ سکرٹ کے اوپر ہم رنگ شرٹ پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حارث سنان لوگوں سے پہلے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ سنان کو آنے میں وقت لگا تھا۔ حارث اپنی اور روبی کی فیملی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیری، انو، روبی، انس، کبیر، عائشہ، یہ سب الگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب ہیری انس کے کان میں بولا، تو انس صاحب، یہ ہے تیری صاحبہ۔ ہاں یہی ہے یار، تو کہہ رہا تھا کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہیں۔ آنکھیں دیکھ ان کی کتنی خوبصورت ہیں۔ انس نے بس مسکرا کر ایک نظر روبی کو دیکھا۔ جب باتوں باتوں میں روبی بولی، آپ سب بیٹھیں، میں آپ لوگوں کے لیے جوس وغیرہ منگواتی ہوں۔ روبی بولی تو ہیری بول پڑا، نہیں بھابھی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ روبی نے ہیری کی بات پر غور کیا۔ کیا بھابھی؟ میں نہیں، وہ مطلب اروبا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ انس نے بات سنبھالی۔ ٹھیک ہے۔ روبی سوچتے ہوئے خاموشی سے واپس بیٹھ گئی اور انو نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ انس اور ہیری کو دیکھا تھا۔ سنان لوگ بھی پہنچ گئے تھے اور اب ان کی باتیں چل رہی تھیں۔ چھوٹے سب ابھی بھی اپنی باتوں میں مصروف تھے، جبکہ بڑے اب سنان اور اینی کی بات کر رہے تھے۔ مریم کو تو اینی انتہا کی پیاری بچی لگی تھی۔ بہت پیاری بچی ہے ولی آپ کی۔ شکریہ۔ اب دیکھیں نا، کہاں ہم ترکی کے اور کہاں آپ پاکستان کے، لیکن جوڑیاں تو اللہ نے بنانی ہوتی ہیں، ان کی قسمت میں ملنا لکھا تھا۔ جی بہن جی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ تو کب کی تاریخ رکھنی ہے؟ مریم نے ولی سے پوچھا۔ جب آپ کہیں۔ ہم کب کی کہہ سکتے ہیں ولی، آپ بتاؤ۔ بہن جی، میں زیادہ وقت ترکی میں نہیں رک سکتا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو میں چاہتا ہوں جتنی جلدی ہو سکے ہو جائے۔ امی کی آئے دن طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر کہاں ہم ان کو ترکی میں لے کر گھومتے پھریں گے؟ وہاں پر ایک ڈاکٹر ہے، اس سے ہی امی کا علاج کرواتے ہیں ہم۔ آپ کو تو پتہ ہے، انسان دل کا مریض بن جائے تو کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ چلو ٹھیک ہے، پھر اتنا جلدی ہی کرنا ہے تو پھر آج جمعہ ہے، اگلے جمعے کو ہم نکاح کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ولی نے ابرام اور حارث کو۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو صحیح لگے۔ مطلب کہ پھر پکا ارادہ ہے کہ اگلے جمعے کو سنان اور انابیہ کا نکاح ہوگا؟ جی بالکل۔ اینی تو شرما ہی بہت رہی تھی، جبکہ سنان خاموشی سے بس اس کو بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ ان کی باتیں ختم ہو گئی، اب ان کو شاپنگ پہ دھیان دینا تھا۔ جب انو اور روبی کو پتہ چلا کہ اتنی جلدی شادی کی تیاریاں ہیں تو انو کو تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ انس بھائی چلے نا، ہم شاپنگ پر چلتے ہیں۔ مجھے لہنگا لینا ہے ابھی۔ میں نے تو ابھی سینڈل بھی لینی ہے، بہت چیزیں رہتی ہیں میری۔ کیا ہو گیا ہے انو؟ آرام سے ہو جائے گی شاپنگ، ٹینشن نہ لو۔ ایسی کیسے ٹینشن نہ لوں میں؟ انو آرام سے، روبی بولی تو انو خاموش ہو گئی۔ ہم آج سب شام کو شاپنگ کے لیے چلیں گے۔ انو تم ہیری اور روبی صاحبہ ٹھیک ہے نا؟ اور اینی، روبی بولی، اور اینی؟ وہ سنان کے ساتھ کر لے گی شاپنگ، ویسے بھی ان کو بھی تو تھوڑا اکیلا وقت ملنا چاہیے، ویسے بھی اس کو بھی پارلر سے سروسز بھی لینی ہے، تو سنان اس کو سنبھال لے گا، ہم اپنا سنبھالتے ہیں۔ سنان لوگ کھانے کے بعد چلے گئے تھے اور اب سب چھوٹے بیٹھے اینی کو تنگ کر رہے تھے۔ تو اب سنان بھائی کی ہو جائے گی، انو بولی تھی۔ چپ کر، کیا بول رہی ہے؟ صحیح تو کہہ رہی ہوں میں۔ تب ہی ابرام ان کے پاس آئے۔ اینی تم کل پارلر چلی جانا، اور انس تم روبی اور انو کو لے کر ہیری اور ہارون کے ساتھ شاپنگ پر چلے جانا۔
اینی کو سنان پارلر سے واپس لے آئے گا۔ ٹھیک ہے تایا جان، ان کے گھر میں شادی کے دن چل رہے تھے اور ویسے بھی شادی پاکستانی انداز میں کی جا رہی تھی۔ میں اور حارث گھر میں شادی کا نظام دیکھ لیں گے۔ ویسے بھی بہت سے کام کرنے ہیں، ابھی شادی کے کارڈ بنوانے ہیں اور کارڈ لوگوں کو بھی دینے ہیں، اور گھر میں لائٹنگ کرنی ہے۔ بابا وہ تو سب ملازم کر دیں گے، روبی بولی۔ ہاں یہ تو ہے لیکن بیٹا پھر بھی ان کو کام بتانا تو پڑے گا۔ سب باتیں ہونے کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ جب تک شادی تھی انس کے گھر والوں نے بھی یہیں پر رہنا تھا۔ صبح سب ہی جلدی اٹھ گئے تھے۔ سنان اینی کو پارلر لے کر گیا ہوا تھا اور انس اور ہیری روبی اور انو کو شاپنگ کروانے کے لیے لے کر گئے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت ایک سینڈل کی دکان میں موجود تھے جہاں سے انو اپنے لیے سینڈل دیکھ رہی تھی۔ اس کو کوئی پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ انس اور ہیری اس کی مدد کر رہے تھے۔ روبی نے فوراً سے اپنے لیے ایک سینڈل پسند کر لی تھی اور لے بھی لی تھی، لیکن انو کو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ جب ہیری ایک سینڈل پکڑے اس کے پاس آیا، یہ دیکھیں یہ کیسی ہے، آپ کے پاؤں میں اچھی لگے گی۔ انو نے وہ سینڈل دیکھی، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ گولڈن کلر کی وہ ہائی ہیل بہت خوبصورت تھی۔ انو نے وہ پہن کے چیک کی، وہ اس کے پاؤں میں واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تمہاری چوائس اچھی ہے مسٹر نان مسلم۔ جی مجھے پتہ ہے، ہیری بنا تاثر دیے بولا۔ انو پھر ہم یہ ڈن کریں؟ ہاں بھائی کر دیں۔ شکر ہے تمہیں بھی کچھ پسند آ گیا انو۔ روبی صاحبہ کو دیکھو، کتنی جلدی انہوں نے اپنے لیے سینڈل پسند کر لیا ہے۔ ایک تم ہو، تمہیں تو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا۔ بس کر جائیں بھائی، بس کر جائیں، اپنی روبی صاحبہ کے گیت ہی گانے شروع ہو گئے ہیں آپ۔ انس خاموش ہو گیا۔ وہ سینڈل لے کر باہر آ گئے۔ اب وہ ایک مال میں ان کے لیے لہنگے ڈھونڈ رہے تھے اور وہ دونوں کی خواہش تھی کہ وہ دونوں ایک جیسے لہنگے پہنیں گی، اور سب سے مشکل کام تھا ان کے لیے لہنگے ڈھونڈنا۔ جو انو کو پسند آ رہا تھا وہ روبی کو پسند نہیں آ رہا تھا، اور جو روبی کو پسند آ رہا تھا وہ انو کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ تم دونوں لڑکیوں کا میں کیا کروں؟ ہمیں کیا پتا کیا کریں، آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمیں لہنگے لے کر دیں گے بھائی، اب لے کر دیں۔ اتنے دکھائے تو ہیں، تمہیں ہی کچھ پسند نہیں آ رہا انو۔ تبھی دکاندار بولا، میڈم آپ یہ دیکھ لیں، یہ دونوں ایک جیسے ہیں اور آپ پر اچھے لگیں گے۔ روبی اور انو نے لہنگے دیکھے۔ روبی بتائیں کیسا لگ رہا ہے تجھے؟ انو نے روبی سے پوچھا۔ ہاں ویسے یہ ان سب سے تو اچھے ہی لگ رہے ہیں جو ہم نے دیکھے تھے، لیکن یہ لہنگا مجھے پسند نہیں آ رہا۔ انو نے منہ بنایا۔ آپ کچھ اور دکھائیں، انو نے شاپ کیپر کو بولا۔ دکاندار کا خود کا برا حال تھا، لیکن انو کو کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ میڈم یہ دیکھ لیں، اس نے ایک اور لہنگا دکھایا۔ اس کے ساتھ کا مل جائے گا ایک اور؟ جی مل جائے گا۔ روبی دیکھ تجھے کیسا لگ رہا ہے یہ اب؟ اللہ انو تو بتا تجھے کیسا لگ رہا ہے؟ تجھے پسند آ گیا تو میں لے لوں گی۔ ہاں مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں تو بس مجھے بھی پسند ہے یہ، روبی نے انس کو کہا۔ ہیری اور انس نے شکر کا سانس لیا تھا کہ ان دونوں کو کچھ پسند آیا۔ انس نے دونوں کو لہنگے لے کر دیے اور اب وہ لہنگے کے ساتھ کی چوڑیاں اور جویلری لے رہی تھی۔ وہ ان دونوں نے خود ہی پسند کر لی تھی۔ انس اور ہیری کو زحمت نہیں کرنی پڑی تھی۔ یہ تو ہو گئے ہمارے بارات کے دن کے کپڑے، لیکن ابھی مہندی کے تو رہتے ہیں اور ولیمے کے بھی ہم نے نہیں لیے انس بھائی۔ ٹھیک ہے ابھی ہم مہندی کے کپڑے لیتے ہیں، اس کے بعد ولیمے کے کپڑے لیں گے، لیکن تمہیں جلدی اپنے کپڑے پسند کرنے ہوں گے کیونکہ مجھے اب بھوک لگ رہی ہے، اور پھر ہم کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد ہم لڑکوں کی شاپنگ کریں گے۔ میرے کپڑے بھی ابھی لینے ہیں اور ہیری کے بھی۔ تبھی روبی بولی، ابھی تو ہارون کے کپڑے بھی لینے ہیں۔ ہاں وہی بات ہوئی روبی صاحبہ کہ ہمارے کپڑے ابھی لینے رہتے ہیں، انس بولا۔ ہارون ان کے ساتھ نہیں آیا تھا کیونکہ اس کا پلان تھا کہ وہ ابرام اور حارث کے ساتھ رک کر ان کی مدد کروائے گا، کیونکہ ابھی ان کو گھر کی لائٹنگ لگوانی تھی اور بھی بہت سے کام کرنے تھے۔
ہارون اس وقت ایک دکان میں موجود تھا، اس کے ساتھ کچھ ملازم بھی تھے، اور ہارون اب گھر کی لائٹنگ کے لیے کچھ لائٹیں پسند کر رہا تھا اور کچھ پھول، کچھ لڑیاں جو گھر کو سجانے کے لیے تھیں۔ کارڈ چھپوانے کا آرڈر اس نے دے دیا تھا۔ حارث اور ابرام اپنے قریبی دوستوں کو شادی کا انویٹیشن دے رہے تھے۔ جی عرفان صاحب، اگلے جمعے کو نکاح ہے تو آپ کو مہندی پر ہی آنا ہے۔ ہم آپ کا انتظار کریں گے، ابرام فون پر کہہ رہے تھے، اور حارث اپنے دوستوں کو فون کر کے کہہ رہے تھے، ہاں نوید، اگلے جمعے کو نکاح ہے۔ ہاں، بہت جلدی نکاح رکھا ہے۔ نہیں، وہ ولی لوگوں کو واپس بھی جانا تھا، اس لیے تم آ رہے ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں انتظار رہے گا۔ حارث نے بھی فون بند کر دیا۔ وہ اسی طرح جانے کتنوں کو فون کر رہے تھے۔ جنت اور عنایا مل کے گھر کی صفائی کروا رہی تھی، گھر میں پڑا پرانا کباڑ نکال رہی تھی اور کچھ نئی چیزیں رکھ رہی تھی۔ مہندی کے فنکشن کے لیے انہوں نے لاؤنج کو اچھے سے ابھی تیار کروانا تھا۔ وہاں کچھ زمین پر کشن وغیرہ رکھوانے تھے تاکہ ڈولکی کے وقت اور مہندی کے فنکشن کے وقت سب وہاں پر بیٹھ سکیں۔ مہندی کا فنکشن انہوں نے ایک ساتھ ہی رکھا تھا، پتہ بھی نہیں چلنا تھا کیسے دن گزر جانے تھے، اور ابھی ان کی بہت تیاریاں باقی رہتی تھیں۔ سنان اور اینی ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے۔ اینی نے پارلر سے ہونا تھا، وہ ہو چکی تھی۔ اس نے کپڑے لینے تھے، اس نے وہ لے لیے تھے۔ شادی کا جوڑا پسند کرنا تھا، اس نے وہ بھی کر لیا تھا۔ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے نا انابیہ؟ جی، وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ اب دیکھ ہی لیں، پتہ بھی نہیں چلا میں آپ کی کمپنی میں آئی اور آپ نے نہ جانے مجھے کب پسند کر لیا، آپ کب میرے پہ فدا ہو گئے۔ میں آپ پر فدا ہو گیا یا پھر آپ؟ میں نے کب کہا میں تو آپ پر فدا نہیں ہوئی؟ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، میں مان لیتا ہوں آپ میرے پہ فدا نہیں ہوئی۔ وہ تو کوئی اور تھی جس کو پتا چلا تھا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرا گلا دبا دے۔ انابیہ اس کی بات پر ہنسی۔ اب آپ مجھے تنگ کریں گے؟ یاد رکھیں، شادی کے بعد آپ کا جینا حرام کر دوں گی۔ اللہ میری توبہ میڈم، میں نے آپ کو کب تنگ کیا ہے؟ وہ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ان کو گھر واپس جانا تھا۔ سنان نے اس کو گھر چھوڑا اور خود اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ سب کی شاپنگ ہو گئی تھی ابھی، لیکن سنان کی شاپنگ تو رہتی تھی۔ کیسے وقت گزرا کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ دن جلدی سے گزرتے گئے۔ یہ جمعرات کا دن تھا اور اس وقت سب اپنے کمروں میں تیار ہو رہے تھے۔ اروبا نے گھر ہی تیار ہونے کا فیصلہ کیا تھا، نہ کہ پارلر جانے کا۔ آج اینی کی مہندی تھی، وہ پارلر میں تیار ہونے گئی تھی اور انو اور روبی گھر میں تیار ہو رہی تھی۔ انو اور روبی گھر میں تیار ہو رہی تھی۔ روبی، میری چوڑیاں نہیں مل رہی، تو نے دیکھی ہیں؟ دیکھ، تو نے کہیں الماری کے اندر رکھ دی ہوں گی۔ انو نے الماری میں دیکھا تو اس کو اس کی چوڑیاں مل گئیں۔ روبی، یہ میرے بال بنا دے۔ انو، ابھی مجھے تیار ہونا ہے۔ یار 2 منٹ لگیں گے، بس پراندہ ہی باندھنا ہے۔ اچھا یہاں پر بیٹھ، میں باندھتی ہوں۔ روبی نے اس کا پراندہ باندھا جو کہ پیلے رنگ کا تھا۔ اروبا کی پیلے رنگ کی شلوار قمیض تھی جس پہ اس نے سبز رنگ کا دوپٹہ لیا تھا حجاب کر کے، جبکہ انو کی لال رنگ کی قمیض پہ پٹیالہ شلوار پہنی تھی اور اس نے پیلا پراندہ اور پیلا دوپٹہ لیا تھا۔ دودھ کی طرح سفید چہرے کے اوپر روبی نے ہلکا میک اپ کر کے رکھا تھا۔ ہلکی گلابی لپسٹک بھی اس پہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور ہلکا سا کاجل اور لائنر اس کی کانچ سی آنکھوں کو انتہا کا خوبصورت بنا رہا تھا، جبکہ انو نے پورا ہی میک اپ کیا تھا لیکن اس کا میک اپ ہلکا تھا۔ انس اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ ہلکے پیلے رنگ کے کرتے کے ساتھ اس نے سفید شلوار پہنی تھی، بالوں کو برش کر کے پیچھے کو سیٹ کیا تھا جو بنا جل کے بار بار پیشانی پر آ رہے تھے۔
ہیزل آنکھیں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ہاتھ میں گھڑی پہنی اور اپنے بالوں پہ ہاتھ چلاتا وہ باہر آ گیا، البتہ پرفیوم وہ پہلے ہی لگا چکا تھا۔ ہیری پہلے سے ہی باہر گھوم رہا تھا، جس نے خود سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی، کیونکہ شادی پاکستانی انداز میں تھی۔ ہارون نے آف وائٹ کلر کی شلوار قمیض کے اوپر واسکٹ پہنی تھی اور بالوں کو ہمیشہ کی طرح جیل سے پیچھے کو سیٹ کیے ہوا تھا۔ یہ اروبا اور انو کہاں پر رہ گئی ہیں؟ انس نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا برو، ابھی تک تو نظر نہیں آئی۔ تب ہی کمرے سے انو اور روبی باہر نکلی تھی۔ پنجابی انداز کے کپڑوں میں وہ الگ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ انس کی تو نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی، جبکہ ہیری بھی اپنی نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا انو سے۔ تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ہارون نے جب روبی کو دیکھا تو ماشاءاللہ کہے بنا نہ رہ سکا اور چلتا ہوا اس تک آ گیا۔ تم اچھی لگ رہی ہو اروبا۔ آپ کا شکریہ۔ ہارون کو ابرام نے آواز دے دی، وہ ان کی طرف چلا گیا۔ جب انس اور ہیری چلتے ہوئے ان دونوں کے قریب آئے۔ آج کس کو مارنے کا ارادہ ہے روبی صاحبہ، جو اپنی آنکھوں میں اتنا کاجل ڈال کر آئی ہیں؟ نہیں، کسی کو نہیں۔ ویسے آپ بھی کم نہیں لگ رہی انزلہ جی، بلکہ حسن تو جیسے آپ پہ ختم ہو گیا ہے۔ بس ہو گیا۔ ویسے ہیری، تم نہ بھی بتاتے میں کیسی لگ رہی ہوں تو مجھے پتا ہے میں کیسی لگ رہی ہوں، لیکن میرا بتانا لازمی تھا انو۔ انو اس کی طرف دیکھتی اپنا پراندہ آگے سے پیچھے کو کرتی آگے چلی گئی۔ ہائے! ہیری نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ بس کر، اوور ایکٹنگ چھوڑ دے، میری بہن ہے وہ، تجھے مار کے تیری لاش غائب کر دے گی، پتہ بھی نہیں چلنے دے گی۔ انس بولا تو روبی کی ہنسی نکل گئی۔ یہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں یا برائی؟ ویسے میں نے تو تعریف ہی کی ہے، اب تمہیں برائی لگ رہی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا اور اینی اور سنان بھی آ گئے تھے۔ ان کو لاؤنج میں صوفے پہ بٹھایا گیا تھا اور سب اب ان کو مہندی لگا رہے تھے۔ پہلے عنایا آئی، اس کے بعد جنت آئی، پھر انو آئی۔ اس نے رسم ایسے کی کہ تیل منہ پہ لگا دیا، اور ہلدی کو تو وہ بھول ہی گئی تھی شاید، اور مہندی سر میں لگانے ہی والی تھی جب روبی بولی، انو یہ کیا کر رہی ہے؟ رسم کر رہی ہوں انو، مہندی ہاتھ پہ لگانی تھی اور تیل سر پہ، ہلدی منہ پہ لگا یار۔ اچھا سوری سنان بھائی۔ سنان بیچارہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ انو نے رسم کی، پھر روبی آئی۔ انس نے اروبا کو دیکھتے ہوئے صحیح سے رسم کی۔ ہارون نے بھی رسم کی، اور تب ہی ابرام نے روبی کو آواز دے کے بلایا، اروبا۔ جی بابا۔ بیٹا ان سے ملو، یہ عرفان صاحب ہیں میرے بزنس پارٹنر، اور یہ ان کا بڑا بیٹا ہے روہیل۔ انس جو صوفے پہ بیٹھا تھا فوراً اٹھ کے ان کے پاس آ گیا۔ ہارون مہمانوں کو سنبھال رہا تھا۔ السلام علیکم، روبی نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، روہیل اور عرفان صاحب نے جواب دیا۔ بہت پیاری بچی ہے ابرام تمہاری، بالکل گڑیا جیسی۔ بس اللہ کا کرم ہے۔ انس ان کے پاس کھڑا تھا۔ روبی صاحبہ تعریف کر رہے ہیں تمہاری۔ ہاں تو کرنے دیں، آپ کو بری لگ رہی ہے کیا میری تعریف؟ نہیں، بس کسی اور کے منہ سے آپ کی تعریف بری لگتی ہے۔ رشتہ کر دیا ابرام تم نے اروبا کا؟ نہیں، ابھی نہیں کیا، بس جب کوئی اچھا رشتہ آیا تو کر دوں گا۔ بس پھر ہماری طرف بھی دھیان رکھنا تم تو میرے بیٹے کو جانتے ہو، میرا بچہ بہت پیارا ہے۔ میں بھی بہت حسین ہوں تایا جان، میری طرف بھی نظر رکھیے گا۔ انس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ابرام اس کی بات پہ ہنسے اور روبی تو بس اس کو دیکھ کے رہ گئی۔ انس، ہر وقت مذاق اچھا نہیں لگتا بیٹا۔ انس خاموش ہو کے روبی کا ہاتھ پکڑ کے سائیڈ ہو گیا۔ تم کیا السلام علیکم کرتی رہتی ہو ہر کسی کو، ایک تو ہر کسی کا دل آ جاتا ہے تم پہ۔ ہاں تو آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہو رہا، دور رہا کرو ایسے لوگوں سے، نظر لگ جائے گی یار۔
अंश ये कहता साइड हो गया। रूबी अनु के पास जाके बैठ गई। क्या हुआ रूबी? कुछ नहीं। एक तो बाबा के किसी दोस्त ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया था फिर से। अच्छा, और अंश भाई ने कुछ नहीं किया? अनु ने गौर से रूबी को देखते हुए पूछा। किया ना, मेरा हाथ पकड़ के वहां से ले आया तेरा भाई। यार, तेरे भाई को क्या मसला है जो ये हरकतें करता रहता है? बात ये है रूबी कि पहले मेरे भाई को दिमागी मसला था, तुझे देखकर दिल का मसला शुरू हो गया है। तभी हरून अरूबा के पास जाके खड़ा हो गया। क्या हुआ है अरूबा? कुछ नहीं, अभी अभी एक रिश्ता आ गया था मेरे लिए। किसका? वो बाबा के बिजनेस पार्टनर के बेटे का। रुको, मैं देख के आता हूँ इसको। कोई ज़रूरत नहीं है, सुकून से यहीं खड़े रहें। ये आप दोनों को सुकून नहीं है? कौन दोनों? आप और अंश। लो, इनको भी दिल की बीमारी लग गई है तुझे देख के। अनु हल्की आवाज में बोली तो रूबी ने चुप रहने का इशारा किया। अब रिश्ता आ गया है तो आने दें, कौन सा कर देना है। हरून खामोश हो गया। वो कहाँ से अंश को ले आई थी? रूबी उठ के जरा किचन से मिठाई तो ले आओ बेटा, जन्नत बोली। जी चाची। वो उठकर चली गई और जब प्लेट पकड़ के वापस आई तो सामने रोहेल खड़ा था। कैसी हैं आप अरूबा? मैं ठीक हूँ। वैसे पहले बात ही नहीं हो सकी। आपने क्या बात करनी है मेरे से? रूबी दो टोक लहजे में बोली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप बहुत खूबसूरत हैं। अंश जो हैरी के पास खड़ा था, इसको रूबी नजर नहीं आई तो इसने अपनी नजरें पूरे लाउंज में दोहराई। फिर इसको रूबी नजर आ गई जो कि रोहेल के साथ खड़ी थी। अंश का दिल किया कि रोहेल का सर फाड़ दे। वो इनके पास आया तभी हरून भी इनके पीछे आ गया। आपका शुक्रिया। किस बात पे शुक्रिया हो रहा है रूबी साहिबा? कुछ नहीं, मैं इनको कह रहा था ये बहुत खूबसूरत है। रोहेल बोला तो अंश ने रूबी की तरफ देखा। खूबसूरत तो बहुत हैं रूबी साहिबा, लेकिन आपको इस तरह तारीफ नहीं करनी चाहिए रोहेल साहब। क्यों? और तुम तो इब्राहिम अंकल के असिस्टेंट हो ना, तो जाओ, हमारी बातों में क्यों पड़ रहे हो? रोहेल नॉर्मल अंदाज में बोला था। मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है। ताया जान ने ये भी कहा था कि मैं इनका भतीजा भी हूँ। अंश अभी बोल रहा था जब हरून बोल पड़ा। क्या हुआ है? कुछ नहीं हरून, रूबी बोली। वाह, अब एक और आ गया है। अरूबा, क्या हम अकेले बात नहीं कर सकते? रोहेल बोला। क्यों? वो क्यों करे तुमसे बात? हरून बोला। क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। हाँ तो तुम ना कहो, जाओ। हरून बोला तो अंश ने रूबी का हाथ पकड़ा। तुम चलो और दूर रहो तुम इस लड़के से। रूबी को लेके जाने लगा तो रोहेल बोल पड़ा। तुम होते कौन हो यार हमारे बीच आने वाले? फजूल में दखल ना दिया करो। मैं अरूबा से बात कर रहा हूँ तो मुझे करने दो। बेटा, मैं इसका कज़न हूँ और मेरे होते हुए कोई इससे बात करे, वो भी रिश्ते सेट करने की, हो ही नहीं सकता। इसलिए अब चलता बन। क्यों जाऊं? क्या कर लोगे? अभी रोहेल बोलने ही लगा जब अरूबा ऊंची आवाज में बोल पड़ी। भाई साहब, मैंने आपको कहा कि मैं रिश्ता कर रही हूँ आपके साथ, जो आप मेरे कज़न से लड़ने के लिए तैयार हैं। अंश और हरून की हंसी निकल गई और अंश ने बेसाख्ता अपना हाथ हरून की तरफ बढ़ाया और हरून ने ताली मारी। लेकिन एक लम्हे के लिए हरून साकित रह गया। वो कौन से लम्हे में चला गया था? कौन सी यादें? वो ख्याल की दुनिया से अंश की आवाज़ पे बाहर आया। जा यार रोहेल, अब तो भाई कह दिया तुझे रूबी साहिबा ने। हाँ जा, अब शर्म हुई तो दोबारा ना आना, यह हरून बोला था। अरूबा ने इन दोनों को देखा। आप दोनों भी अपनी तशरीफ ले जाएं। जान ले लूंगी मैं आपकी, मेरे बॉडीगार्ड बने फिरते हैं। जाएं और दोबारा लड़ते हुए नजर ना आए मुझे। जैसा आपका हुक्म रूबी साहिबा, अंश कहता चला गया और हरून भी खामोशी से चला गया। रोहेल, वो तो पहले ही पैर पटक के चला गया था। मेहंदी का फंक्शन रात देर तक चला था और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान जाने शुरू हो गए थे। ये रात का वक्त था। सब आराम से बैठे थे जब अंश बोला। ताया जान, दोबारा आपका कोई बिजनेस पार्टनर या दोस्त जो भी अरूबा का रिश्ता मांगे तो मना कर दें।
اتنی فالتو نہیں ہے وہ کہ ہر کسی کو پسند آ جائیں یا ہر کوئی رشتہ مانگے ان کا۔ بیٹا ایسے ہی تو رشتے ملتے ہیں، ان کے لیے رشتہ ویسے بھی مل جائے گا تایا جان، اگر آپ نہ بھی ڈھونڈے تو۔ اچھا ٹھیک انس صاحب، اب آپ ہمارے گھر کے اکلوتے بیٹے ہیں، آپ کی تو سننی پڑے گی۔ ابرام مسکرائے۔ چلو اب تم سب جا کے سو جاؤ، کل بارات ہے تو بہت کام ہے، آرام کرو اب جا کے، جاؤ۔ انس صبح روبی اور انو کو پارلر تم چھوڑ کے آؤ گے، اور ہارون تم میرے ساتھ رہو گے بیٹا، تمہاری طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہارون کو ابھی بھی بخار ہو رہا تھا۔ ٹھیک انکل۔ کیا ہے اس کو؟ ان کو بخار ہے، روبی بولی۔ انس قریشی آخر کار انسان تھا تو اس کو برا لگا تھا ہارون کے لیے اس کی بیماری کا سن کے۔ انس ہارون کے پاس آ کے بیٹھا۔ تو بتا برو، تیری ٹانگ کیسی ہے اب؟ ہاں اب ٹھیک ہے، بس کبھی کبھی درد ہوتا ہے۔ تو چیک نہیں کروایا کیا؟ کروایا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے وقت لگے گا ابھی مکمل ٹھیک ہونے میں۔ چل صحیح ہے، صبح میں اور تایا جان ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے تجھے۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہلکا سا بخار ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا انس۔ ہارون کو نہ جانے کیوں دل کو کچھ ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ چل میں اب جا رہا ہوں کمرے میں، انس کہتا اٹھ گیا۔ جو نمی ہارون کی آنکھوں میں کوئی محسوس نہیں کر پایا تھا وہ روبی نے محسوس کی تھی۔ انس اپنے کمرے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد ہارون بھی اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کو ابھی بھی بخار تھا اور سر میں درد ہو رہی تھی۔ وہ آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ جب روبی دروازہ نوک کرتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے اروبا؟ ہارون نے پوچھا۔ آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا ہوا ہے؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے تھے جب انس آپ کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے؟ آپ کا حال پوچھ رہے تھے۔ ہارون زخمی سا مسکرایا۔ بس کچھ یاد آ گیا تھا۔ کیا یاد آ گیا تھا؟ ہارون آپ مجھے بتا سکتے ہیں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ ہارون نے روبی کی طرف دیکھا۔ مجھے انس میں اپنا بھائی نظر آیا تھا اروبا، جب انس اس طرح میرا حال پوچھ رہا تھا، میرا خیال رکھ رہا تھا۔ آپ کا بھائی؟ ہاں میرا بھائی ایان ابراہیم۔ لیکن آپ تو ایک نہیں ہیں۔ نہیں، میرا ایک اور بھائی تھا، میری جان تھا وہ اروبا، میرا پیارا بھائی، میرا چھوٹا بھائی۔ اب وہ کہاں ہے؟ وہ مر گیا۔ روبی ساکت رہ گئی۔ کیسے؟ اس کو برین ٹیومر تھا، مجھے پتا تھا اس نے نہیں بچنا، اور جب اس کی بیماری کا ہمیں پتا چلا تو وہ دن میں نے کیسے گزارے تھے میں جانتا ہوں۔ جب ہمیں پتا ہونا ہمارا کوئی اپنا جانے والا ہے تو ہمارے دل روز کرچیوں میں ٹوٹتا ہے۔ میں جانتا تھا میرے بھائی نے نہیں بچنا، لیکن میں اس کو ہمیشہ حوصلہ دیتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے اس کے بہت علاج کروائے تھے، ہم نے ترکی کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا تھا، لیکن کوئی بھی اس کے دماغ کے آپریشن کے لیے راضی نہیں تھا۔ ہم امریکہ چلے گئے، وہاں پر ہم نے اس کو چیک کروایا تھا۔ ایک سرجن مان گیا تھا اس کی سرجری کے لیے، لیکن بری قسمت کہ وہ سرجری کامیاب نہیں ہوئی، وہ مر گیا۔ تمہیں پتا ہے وہ بالکل انس کی طرح تھا، غصے والا لیکن بہت پیار کرنے والا اور احساس والا۔ وہ میرے سے چھوٹا تھا لیکن وہ میرا ایسے خیال رکھتا تھا جیسے میرے سے بڑا بھائی ہو۔ میری ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی یا کچھ بھی ہو جاتا تو وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگتا تھا مجھے۔ وہ مجھے کہتا تھا بھائی آپ میری دنیا ہیں، اور دیکھو وہ اپنی دنیا کو اس ظالم دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا۔ جب میں نے اس کا جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا نا تو ایسے لگا تھا کہ میرا ایک کندھا میرے سے جدا ہو رہا ہے۔ میری دنیا برباد ہو گئی تھی اس دن۔ ہارون کے تو آنسو نکل رہے تھے لیکن روبی خود رو رہی تھی۔ آج جب انس نے میرا اتنا خیال رکھا، دن کو جب روہیل والا واقعہ ہوا تب انس نے جس طرح میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا، اس کا وہ انداز، انس کے اس انداز نے مجھے ایان کی یاد دلائی تھی۔ میں کبھی بھی انس کے لیے برا نہیں تھا اروبا،
اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ تمہارے لیے کیا، اور میرے دل میں اس دن کے واقعے کو لے کر بالکل بھی انس کے لیے غصہ نہیں ہے، اور اگر کوئی دل میں شکایت تھی نا اس دن کے واقعے کی تو آج انس کے رویے نے وہ شکایت ختم کر دی ہے۔ اس کا صرف اتنا کہنا ہی میرے لیے بہت تھا کہ 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 وہ کل مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا، یا میں کیسا ہوں۔ ہارون ابراہیم کو بھی تو کوئی چاہیے جس کو وہ اپنے دل کی باتیں بتا سکے۔ آپ آرام کریں، روبی آنسو بہاتی باہر چلی گئی۔ اچھا، تو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتا دو مجھے۔ خیر میں لاسٹ کا یہ سین لمبا کرنا چھوڑ گئی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، خیر اچھا، چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، اور مجھے بتا دو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ لوگوں کو۔ اور جو شور کی آواز اگر کبھی پیچھے کوئی آ گئی ہے تو اس کو بھی اگنور کر دیں، کیونکہ مجھے یاد نہیں رہا بالکل بھی کہ میں مطلب شور وور کا بند کرواؤں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے نا اس کا یہ جو لاسٹ سین تھا، میں ابھی بھی پڑھ رہی ہوں گی تو مجھے دکھ ہو رہا تھا یہ سین لکھتے ہوئے بھی، اور یہ سین ابھی پڑھتے ہوئے بھی مجھے نا عجیب ہی فیلنگ آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ بھی پڑھو۔ ویسے میں روز کہتی ہوں آج کی ایپیسوڈ لمبی ہوگی، اب پتہ نہیں کیا سین ہے، میں اپنی طرف سے لمبی ایپیسوڈ لکھتی ہوں لیکن ختم بہت جلدی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے سے اب 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ تو لکھنے نہیں ہوتی، خیر لیکن کسی دن ایک دن میں بھی 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ لکھوں گی، ٹھیک ہے۔ مطلب باقی رائٹرز کی طرح جس طرح وہ 1-2 گھنٹے کی ڈال لیتی ہے پوری فلم جتنی ان کی ایپیسوڈ ہوتی ہے۔ خیر میں بھی کسی دن کوشش کروں گی کہ میں کم از کم 1 گھنٹے کی نہیں تو کم از کم 50 منٹ کی تو ایپیسوڈ پوسٹ کر دوں تم لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ میری بھرپور کوشش رہے گی اگلی ایپیسوڈ میں شاید میں 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ لکھوں۔ خیر، اب اگلی قسط میں تم لوگوں کو تب دوں گی جب میرے 500 سبسکرائبرز پورے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 500 سبسکرائبرز پورے نہ ہوئے تو مطلب میرے سے ابھی امید نہیں کرنا فی الحال کے لیے کہ میں ایپیسوڈ ڈالوں گی، کیونکہ مجھے ٹائم بھی نہیں ملتا۔ میں پوری ابھی تک شروع سے لے کے ابھی تک یہی رو رہی ہوں کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ خیر، باقی چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، اور اللہ حافظ۔